اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید میسر رضا حاضر خدمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور خصوصاً کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے تمام ناظرین کو اور جہاں جہاں قائم ٹی وی دیکھا اور سنا جا رہا ہے، سب کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس آف یوتھ ان اسلام، یعنی اسلام میں نوجوانوں کی طاقت اور کمزوری۔ اور آج کے ہمارے گیسٹ ہمارے محترم حجت الاسلام مولانا سید زیغمبری رضوی صاحب۔ تو آئیے آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حبیب جالب کے شعر کے ساتھ۔ نہ گفتگو نہ شاعری سے جائے گا، عصا اٹھاؤ فرعون اسی سے جائے گا۔ اگر ہے فکر گریباں تو گھر میں جا بیٹھو، یہ وہ عذاب ہے جو دیوانگی سے جائے گا۔ جگانا شیخ کے مصاحب کو خواب سے جالب، جگانا شیخ کے مصاحب کو خواب سے جالب، اگر وہ جاگ اٹھا تو نوکری سے جائے گا۔ السلام علیکم صاحب، خیریت سے آپ؟ مزاج بخیر آگا، خیریت سے آگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نوجوانوں کی طاقت اور نوجوانوں کی کمزوری اسلام میں۔ اس کے بارے میں ذرا فرمائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ جس طرح سے آپ نے دیگر موضوعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ اسی انداز سے جو آج کا آپ نے موضوع انتخاب کیا ہے اور آپ نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں اس پر کچھ لب کشائی کروں، بہت اہم موضوع ہے، خصوصیت کے ساتھ جب ہم جوانوں کے لیے بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں بھی پھر ایک نیک اور بلند ارادہ نوجوان کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس میں طرح طرح کی ترغیبات اور رنگینیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک مسلمان اور خاص طور پر ایک نوجوان مسلمان، اس کے لیے اپنے آپ کو ان سب سے بچا کر رکھنا واقعتاً کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ ایک مسلمان نوجوان کو اچھی طرح یہ جاننا چاہیے کہ یہ دنیا محض کھیل کود اور مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ اس کے سامنے کچھ حفاظتی تدابیر ہوں جو اس کے لیے ڈھال کا کام کر سکے۔ مثلاً ہم یوں نہیں کہہ سکیں گے کہ جو خطرات ہیں وہ یکسر بالکل ختم ہو جائیں گے، نہیں، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں خطرات ہیں، ہم ان کو نہیں ختم کر سکتے، ہاں ہم ان خطروں سے بچنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی رسک سے، جس طرح سے آپ رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں، کچھ سین رسک ہوتے ہیں، کچھ ان سین رسک ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے ایک نوجوان کے پاس جو ایسٹس موجود ہیں، مثلاً جو اس کی توانائی ہے، اس کی قوت ہے، اس کا ایمان ہے، یہ اس کے ایسٹس ہیں۔ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دوز فیکٹر۔ پہلے تو اس کو وہ فائنڈ آؤٹ کرنے پڑیں جو فیکٹرز ہیں کون سے۔ یقیناً اس کو تشخیص ہونا بہت ضروری ہے کہ کیا شے اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، کون سی شے اس کو ویسا فائدہ نہیں پہنچا سکے گی کہ جیسا فائدہ پہنچانے کا حق ہے۔ اس عنوان سے اسے سب سے اہم ترین شے جو اس کو چاہیے، اس جوان کو کسی بھی معاشرے میں اگر وہ زندگی گزار رہا ہے، تو وہاں اس کو احساس ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ There are two different things: responsibility and sense of responsibility. یہ بھی ضروری ہے کہ Sense of exactly. I'm not talking about only responsibility. As far as our youth is concerned, he must know about the sense of responsibility which he need to cater. تو اس کو اچھی عادتوں کو اپنانا چاہیے، اوصاف حمیدہ جو ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اچھی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جوان ہے، ہر شے اس کی توانا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ راہ سے بھٹک جائے، کیونکہ دنیا فیسینیٹ کرتی ہے،
تو اگر اچھی صحبت میں بیٹھے گا تو پھر بھٹکنے کا امکان کم ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ گناہ کی اویلیبلٹی کا نہ ہونا بھی ایک توفیق ہے، تو پہلے درجے کے اندر تو آپ اس جگہ پر جائیں ہی نہیں جہاں پر گناہ میں پڑ جانے کا امکان ہو۔ پھر اسی انداز سے اچھی صحبت میں جب بیٹھے گا تو خود تشنگی فیل کرے گا، تشنگی محسوس کرے گا، علم کے لیے جاننا چاہے گا کہ میں مزید اور بھی اچھی باتیں جو ہیں وہ جان جاؤں۔ اچھی صحبت میں بیٹھ کر ان کا اثر لینے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً علم کی طلب بھی خود بخود اس کے اندر آ جائے گی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور محبت کا احساس کرے گا کہ جب بندگان خدا میں بیٹھے گا تو یقیناً اٹھتے بیٹھتے بندگان خدا کو یاد کیا کرتے ہیں، تو اس کے دل میں بھی خدا کی یاد جو ہے وہ آ جائے گی، اور یہ اپنے آپ کو ہر لمحے خدا کی محضر میں، خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر جانے گا۔ ایک جوان کو اس سے بڑھ کر کے خدا کو یاد رکھے اور اپنی احساس ذمہ داری کا احساس کرے، اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی تبرک فی الوقت میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے جو ہے وہ نہیں۔ ہم ایک اپنے روزمرہ کی زندگی میں جب ہم اپنے روزمرہ کے کام میں بھی مصروف ہوتے ہیں تو SWOT انالیسس کرتے ہیں، یعنی اسٹرینتھ، ویکنیس، اپرچونٹی اینڈ تھریٹس۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے اپرچونٹی اویلیبلٹی کے بارے میں ذکر کیا، گناہ کی اویلیبلٹی ہوگی تو گناہ کرے گا، یا نہیں ہے تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے، گناہ کی اویلیبلٹی ہے ہی نہیں۔ اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اویلیبلٹی ہوگی تو گناہ کرنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ مقصد کہ بہت سارے وہ مومنین ہیں جو اگر کوئی خاص گناہ نہیں کر رہے ہیں تو ممکن ہے، مثال دے رہا ہوں کہ مثلا اگر کوئی شے جو کہ جائز نہیں ہے جس کا پینا، اور ان کا دل چاہ رہا ہے پینے کا، اور اگر سامنے ہو تو شاید وہ خود کو روک نہ سکیں، لیکن چونکہ ہے ہی نہیں تو وہ پی نہیں رہے ہیں، تو اس کا یعنی کہ برائی کو اس قدر اگر پھیلنے سے آپ روک رہے ہیں تو وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں فقط اس وجہ سے ہی اس برائی سے بچے ہوئے ہیں کہ وہ معاشرے میں ابھی موجود نہیں ہیں، لیکن اگر ہوگی تو پھر برائی میں پڑنے کا امکان جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے کہ جہاں پر آپ برائی کو دیکھتے ہوئے ہی روک دیتے ہیں تاکہ وہ پھیلنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک درجہ ہے گناہ سے بچنے کا۔ دوسرا درجہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دیگر ممالک میں جس انداز سے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ معاشرے میں ہر طرح کی برائی بھی موجود ہے، اچھائی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے۔ ہم کسی معاشرے کو برا نہیں کہہ سکیں گے، کسی قوم کو برا نہیں کہیں گے، نہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کے تعلیمات ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، آپ ان نظریات کی بات کیجئے، آپ حقائق کا بیان کیجئے، آپ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کا پرچار کیجئے۔ یقیناً جب سورج نکلتا ہے تو روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، یقیناً اگر کہیں ستارے ہیں اور وہ چمک رہے ہیں تو سورج کو نکلنے دیجئے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، تو آپ تعلیمات محمد علیہ محمد کا پرچار تو کیجئے۔ تو یقیناً وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہم السلام کو اس انداز سے نہیں جانتے جیسا جاننے کا حق ہے، تو یقیناً جو جانتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تک اس تعلیمات کو پہنچائیں۔ بہت خوب آگا ناظرین، ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور پھر سلسلے کو یہیں سے جوڑیں۔ السلام علیکم، اسلام 24/7 میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ بہت خوب آگا، بہت خوب آپ نے جواب دیا۔ اچھا آگا، اسی چیز میں ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کا ویژن اینڈ مشن آج کے دور میں کیا ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ میں پھر احساس دلانا چاہوں گا اسی بات کا کہ ایک ذمہ دار اور فرض شناس شخص کی جو ذمہ داری کسی بھی معاشرے کی بنانے میں ہوتی ہے وہ ایک نوجوان کی وہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ سب سے اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اس نوجوان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے، جس کو کہتے ہیں تھنک پازیٹیو، بیکاز لائک نیگیٹو مائنڈ ول نیور گیو یو پازیٹیو لائف۔ اگر آپ منفی سوچیں گے تو یقیناً آپ کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو کہ
منفی سوچ کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ سوچ اچھی رکھیے، پازیٹیو سوچیے۔ یہ جو منفی سوچ ہے یہ ایک ایسی تاریکی ہے کہ جس میں آپ امید کے جتنے بھی چراغ جلا لیجئے وہ گل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ تاریکی بہت خطرناک تاریکی ہے، تو اس تاریکی سے بچنا چاہیے۔ سب سے اہم ترین شے تو یہی ہو جائے گی کہ سب سے ذمہ داری یہ ہے کہ انسان اور خاص طور پہ یہ نوجوان اپنی ذمہ داریوں کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے اور اسٹرگل کرتا رہے، بہتر سے بہتر کی تلاش میں اور کوشش کرتا رہے۔ یقیناً نتیجہ خدا پہ چھوڑے اور اپنا وظیفہ جو ہے یہ انجام دے۔ کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہوگی، کلیئرٹی آف کنسیپٹ جسے کہتے ہیں، دس از اندر فیکٹر، کلیئرٹی آف کنسیپٹ۔ تو اس میں اطمینان قلب اس کو حاصل ہوگا اور اس کے امور کے اندر بھی جو ہے وہ کوالٹی آئے گی۔ اور ان دی اینڈ جو میں قرآن کریم کی آیت کو بھی تبرکاً آپ کو دینا چاہوں گا کہ پروردگار عالم ویسے تو مومنوں سے فرما رہا ہے، لیکن خاص طور پہ اس نوجوان کو اس آیت کو ضرور روز پڑھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی پرواہ کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ کی پرواہ کرو۔ زیادہ بہتر ترجمہ تقوی کا ہوتا ہے کہ خدا کی پرواہ کرنا، خدا کو ڈرنے کی شے تو نہیں ہے، خدا کی پرواہ کرنا، لحاظ کرنا۔ اگر ایسا اور کیا کرو، قولوا قولا سدیدا، وہ بات کہو جو درست ہو۔ تو معاشرے میں ہم جب زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری اولین فرائض میں سے یہ شامل ہے کہ ہم جو بات کہیں وہ درست ہو۔ ایسی بات کہیں ہی نہیں کہ جو کر نہیں سکتے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے، تو یہ کہا کہ قولوا قولا سدیدا، وہ بات کہو جو درست ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو پروردگار کیا کرے گا؟ فرماتا ہے کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ بھی ہم مٹا دیں گے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، مثلاً آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہیں اور آپ کو باس نے کوئی کام دیا ہے جو آپ نے غلط کر دیا ہے، اب آپ کی دو خواہشات ہوں گی، ایک تو یہ کہ باس ہمیں فارگیو کر دے، معاف کر دے ہیں، اور دوسرا یہ کہ چلو معاف تو کر دے گا لیکن 4 دن میں یہ پروگرام جو آپ نے یہ جو ٹاسک کمپلیٹ کیا تھا یہ وقت بھی تو آپ کا چلا گیا ہے، اب اس کو صحیح کرنے کے لیے پھر 4 دن چاہیے ہوں گے، تو آپ چاہیں گے یہ کام بھی خود بخود صحیح ہو جائے اور باس بھی مجھے معاف کر دے۔ تو خالق مخلوق کو خود مخلوق سے بہتر جانتا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو ہم بخش دیں گے، اور شروع میں کہا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے بگڑے ہوئے کام کو ہم بنا دیں گے، ہم اصلاح کر دیں گے۔ تو بس ایک نکاتی ایجنڈے پہ کام کیجئے، اتقوا اللہ، خدا کی پرواہ کریں۔ تو جوان کو معاشرے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنی تمام تر توانائیوں کو اس انداز میں استعمال کرنا ہے کہ خدا کی پرواہ کریں۔ بہترین آپ بہت اچھا۔ ایک چیز اس میں ہم دیکھتے ہیں، مطلب لیزینس جو ہوتی ہے کسی بھی انسان کے اندر، اس کو کس طریقے سے ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، یا قرآن لیزینس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یقیناً یہ لیزینس جس کو عربی میں ہم کہتے ہیں کسل، کاف سین لام، اور اردو میں کہا جائے تو اس کو آپ یہی کہیں گے کاہلی۔ اس کا کچھ روحانی اثرات ہیں اور کچھ جسمانی اثرات بھی ہیں۔ جو سب سے خطرناک کام کسل کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قلب کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے۔ جب احادیث مبارکہ میں قلب کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ پمپنگ اسٹیشن ہارٹ نہیں ہوتا، قلب یعنی مرکز، یعنی کہ انسان کے مرکز سے جو ہدایت اس کے پورے وجود کو مل رہی ہے، تو درمیان میں وہ رگیں جو کہ واسطہ بنتی ہیں ان کو مقام پر پہنچانے کے لیے، یہ کاہلی ان رگوں کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی کہ اب اس میں پھر ہدایت کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی۔ وہ وہاں پہ اس نے روک دیا سب چیزوں کو، یقیناً سلسلے کو منقطع کر دیا۔ احادیث مبارکہ میں پناہ مانگی گئی ہے اس شے سے، اور کہا گیا ہے کہ دعا کیجئے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عجز سے،
عجز کہیں گے یعنی کہ میں کوئی کام کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے، مطلب میرے راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو اس رکاوٹ سے بھی میں پناہ مانگ رہا ہوں، یعنی میرے کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہے۔ اور کسل اور جو کاہلی ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو متحرک دیکھنا چاہا ہے، وہ چاہتا ہے انسان جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ آپ کو ایک اور نقطہ عرض کرتا ہوں کہ مثلا کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے آیا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ اسے قرض دے دیں۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ فقط اس کو قرض دے دیں، اور ایک دوسرا راستہ ہے کہ آپ اسے قرض حسنہ دے دیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ جو پروردگار نے زیادہ ثواب رکھا ہے وہ قرض حسنہ میں رکھا ہے، جو کہ واپس لینا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو قرض دے رہے ہیں اس عنوان سے کہ جب تمہارے پاس یہ ہو جائے تو مجھے واپس کرو، تو اب جب یہ مومن اس قرض کو لے گا تو اس میں ایک تحریک بیدار ہوگی کہ یقیناً ایک ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ بندہ مومن نے مجھے اعتماد کر کر یہ جو قرض دیا ہے مجھے یہ اسے لوٹانا ہے، تو پھر یہ اپنی ذمہ داری کی طرف رجوع کرے گا اور متحرک ہوگا، اور پھر معاشرے میں اپنا حصہ ڈالے گا اور چاہے گا کہ اس قرض کو واپس کیا جائے۔ یہی تحریک جو ہے وہ پروردگار عالم چاہتا ہے، جو اس نے رسول اللہ کے تعلیمات کے ذریعے سے آپ اور ہم تک پہنچائی ہیں۔ تو معاشرے میں متحرک رہنا، معاشرے میں فعال کردار ادا کرنا، جس کو ہم اگر عام فہم انداز میں اپنی یوتھ سے کہیں کہ لائک یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ان یور سوسائٹی ایکٹیولی اینڈ یو ہیو ٹو پٹ یور شیئر، اپنا حصہ ڈالیے، جو بھی شے آپ کے پاس ہے آپ اسے خدا کی راہ میں انفاق کیجیے۔ آخری بات کرتے ہوئے اس پاری بات کو ختم کروں گا کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، انفاق کیجیے۔ انفاق کیا ہے؟ انفاق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے کہا انفاق کیجیے آپ کے ذہن میں شاید روپیہ یا پیسہ آ گیا ہوگا، لیکن انفاق فقط روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ وٹ ایور ریسورس یو ہیو جسٹ پٹ یور شیئر فرام دیٹ۔ آپ کے پاس اگر علم ہے تو آپ اس تک وہ علم پہنچائیے جس کے پاس علم نہیں ہے، یہ بھی انفاق ہے۔ آپ نے اپنا وقت کسی کو دیا ہے، یہ آپ کے پاس تھا، آپ نے کسی کو دیا، انفاق ہے۔ بالکل اسی انداز سے آپ کوئی کلمہ حکمت ہے جو جانتے ہیں دوسرا نہیں جانتا، آپ یہ کلمہ حکمت بیان کیجئے، یہ بھی آپ کا انفاق ہے۔ اور یقیناً اگر آپ صاحب ثروت ہیں تو اگر اس میں سے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ادا کر دیتے ہیں، پورا کر دیتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا انفاق ہے۔ تو انفاق کیجئے، جو بھی اچھی شے آپ کے پاس موجود ہے خدا کی راہ میں اس کو دے دیجیے۔ ماشاء اللہ۔ اس میں ایک چیز صبر یعنی پیشنٹ جو کہتے ہیں سورس آف اسٹرینتھ ہے، یعنی آپ کے اندر جتنا صبر ہوگا اتنی آپ کے اندر طاقت ہوگی۔ اس کے حوالے سے ذرا بیان کریں۔ بہت ہی دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے، اور اس میں جو لفظ آپ نے استعمال کیا صبر، یہ ایک فلسفہ رکھتا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ بات بیان کریں کہ بہت ساری اصطلاحات اسلامیہ ہوتی ہیں کہ جس کا معنی ہم اپنی ڈکشنری میں لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ معنی ہمیں ثقافت اسلامی ہی سے لینا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ صبر کرو تو اس سے مراد عموماً سننے والا یہ لیتا ہے کہ کچھ نہ کرو، بیٹھ جاؤ، خاموشی سے بیٹھ جاؤ، یہ صبر ہے۔ جبکہ صبر کرنے کو کہا گیا ہے کہ صبر کرو، اٹس مین دیٹ لائک یو آر سپوز ٹو ڈو سم تھنگ، کچھ کرو، ڈو سم تھنگ، اینڈ واٹ از دیٹ سم تھنگ، یو ہیو ٹو فگر اٹ آؤٹ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے while we are doing nothing، اور ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیکاز آئی ڈڈ نتھنگ سو گیو می ریوارڈ، سو وائی شوڈ سم ون گیو یو ریوارڈ اف یو آر ڈوئنگ نتھنگ۔ آپ صبر کریں یعنی کہ کچھ کیجئے۔ کیا کیجئے؟ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی کہ جو مشکل حالات آپ کو درپیش آ رہے ہیں ان مشکلات سے لڑتے ہوئے سفر کے جاری رکھنے کا نام صبر ہے۔ اب اگر آپ سے کہا جائے کہ صبر کرو یعنی کہ سفر کو جاری رکھو، مشکل سے لڑو، یہ استعانت کہاں سے لوگے؟ یہ مدد کہاں سے لوگے؟ قرآن کریم نے جا بجا آپ سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر ہی تو ہے جو تمہیں طاقت دے گا، تم صبر سے مدد طلب کرو۔ صبر یعنی کچھ کرنے کا نام ہے، کوشش لڑنے کا نام ہے،
مشکل سے لڑنے کا نام صبر ہے، تو اس صبر سے تم اپنے لیے استعانت طلب کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے سے جو ہے وہ مدد طلب کرو۔ اور پھر پروردگار ایک بشارت دیتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو جانتے ہو تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، خدا ہے تمہارے، خدا ہے صابرین کے ساتھ ساتھ ہے۔ یعنی تم صبر کرتے جاؤ گے، تم سفر جاری رکھو گے، جہاں جہاں بھی پہنچو گے اپنے ساتھ پروردگار کو پاؤ گے۔ اسی طرح سے دوسری سورہ مومنون کی آیت نمبر 111 میں ارشاد ہوتا ہے کہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، یقیناً میں ان کو جزا دوں گا اس دن، کس چیز کی؟ جو انہوں نے صبر کیا، یعنی جب انہوں نے وظیفہ انجام دیا ہے میں اس دن اس کی جزا انہیں دوں گا۔ اب خدا کہہ رہا ہے انہم ہم الفائزون، آخری بات اس میں ختم ہو جاتی ہے آیت میں کہ وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ یعنی کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کامیابی یقیناً آپ کی دہلیز پر چل کر آئے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب ممکن نہیں فراق کے تو، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو، کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آقا آپ کے، آپ آئے اور آپ نے اپنے علم سے ہمیں فیضیاب کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ خدا آپ کے علم میں اضافہ کرے اور ہم آپ کے علم سے یوں ہی فیضیاب ہوتے رہیں۔ ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیں، آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ سید نثار مرزا کو اجازت دیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔